جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا اس سبق کا تیسرا لیکچر ہے، تو انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے اور آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں۔ دراصل یہ ہے کہ مصنف اب سلیم پور میں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ محمد شاکر خان صاحب کے گھر میں ہے اور وہ انہیں لکھنے پڑھنے کا کام کرنے سے روکے ہوئے ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، MCQs 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی سے ملائیں گے، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا۔ یہ اقتباس نشان لگائیے گا جی دوبارہ، یہ والا بڑا اہم ہے، یہاں سے یہاں تک، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی کہ مجھے کچھ سمجھ آ گئی کہ اب میرے ساتھ ہونے کیا لگا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، یہاں بھی جو ہے وہ تنہائی یا فرصت یکسوئی نہیں اب ملے گی۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالے بہانے کیے، اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس یکسوئی فرصت یعنی جس یکسوئی کی تلاش میں میں سرگردہ مارا پھرتا تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کو دیکھا کہ جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، اکثر میں نب نہ دار، اس میں لکھنے کی نب موجود ہی نہ تھی۔ جاذب نظر کہہ لیں کہ دیکھنے کے قابل کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں، رف کاغذ میں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر رکھا تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں کام کی تھیں وہ موجود ہی نہیں۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے جو خیالات تھے اڑتے ہوئے، میرے منتشر خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں بند کیا تھا، کاغذ کے پنجرے میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوش نما خوبصورت آواز والے پرندوں کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہے، آپ ان کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیا اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا، مکمل توجہ کے ساتھ۔ تن تن تنن چھن تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، واو کا مطلب اور، ما میں، جو فی میں، ہاں جو کچھ اس میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے، یعنی کہ اپنے ارد گرد، مطلب ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔ یک اچانک اس تن نے چونکا دیا ہے، ایک دم حیران ہو گیا، یہ کیا ہے، اف! اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے اور انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، بڑا دلچسپی ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا مجھے، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی اور مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات،
تم ہی میرے گنجینہ میرے خزانہ ہو، گنجینہ بھی خزانہ کو کہتے ہیں، خدا کے لیے رحم کرو میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دن کہاں رہے۔ اوہ، یہ کیا محمل فکرہ ہے۔ جی جناب، محمل الفاظ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، کمنٹس کے اندر مجھے بتائیے کہ محمل لفظ کون سے ہوتے ہیں، کچھ مثالیں لکھیے۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دن کہاں رہے۔ یہ فکرہ تو شاکر خان صاحب نے مجھے کسی دوست کے لیے کہے جو ابھی ان سے ملنے آیا۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لے کے گیا۔ ہاں تو کاٹ کر فکرہ درست کرنا چاہیے۔ اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہے، وہ باہر۔ اتنے میں کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن، سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے۔ کوئی صاحب آئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علم تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی۔ ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا میں کوئی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا کہ جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جائے گا۔ استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے، فکرہ سرے نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، اکھڑ گئی طبیعت کہ اب دل نہ چاہ رہا تھا لکھنے کا۔ بہزار دقت، بہت زیادہ مشکل کے بعد پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات، اب کولمبس جو ہے وہ یہ دیکھیں فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کولمبس ایک یورپی جہاز ران جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا، یعنی کہ کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ نئی معلومات اور نئی دنیا، گو کہ وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے طور پر اور دروازے پر پھر دستک کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئی خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے مجبور۔ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوف، مجھے خیال نہیں رہا۔ سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ اور آئندہ نسلوں کو پھر لکھنا شروع کرتا ہے، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ، دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کر بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا۔ یہ کہہ کر میں نے کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔
اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، مجھے اچھی نہیں، وہی کھلائی جاتی ہے۔ جیسے میں اپنے کسی رشتہ داروں کے ہاں مہمان چلا گیا، تو اب مجھے سری پائے اچھے نہیں لگتے۔ اب بڑی عید گزری ہی تھی اور زبردستی جو ہے وہ میری پلیٹ کے اندر بار بار جو ہے وہ سالن ڈیلا جائے، اور یہاں تک کہ میں جو ہے وہ دسترخوان سے اٹھ کر جو ہے وہ الٹی کرنے کے لیے بھاگا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کی رغبت کے اعتبار سے اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو بہرحال بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی ہی دیر اس غرض سے لیٹا کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط کیسے تعلق پیدا کروں۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ بالکل حل ہو چکا، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا، پھر وہی دستک، نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہننے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں اور پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں گا کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، یعنی کہ اپنا تحفظ یا کسر نفسی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو اور آپ اس کی داد وصول نہ کرنا چاہیں، اور بلکہ کسی اور کے اوپر وہ کام ڈال دیں، اور کسر نفسی سے کام لینا اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شعر پڑھتے ہیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آئے۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوئیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں، ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں، دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں نہ شکرہ اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنے وقت پر آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں، تو ایک صاحب ہیں جو ایسے وقت پر آتے ہیں کہ جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کرو، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں جو آتے ہی سوالات کی بچھاٹ شروع کر دیتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں، یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب، یعنی کہ میرے اوپر عنایتیں کرتے ہیں، میں احسان کرتے ہیں اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کا کیا کروں کہ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ کتاب خیالستان۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ آپ نے
MCQs بھی یاد کرنے ہیں. تو مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، ہمیں بابا کے چینل میں لائک کریں اور